السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ معزز سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 31، 32، 33 یعنی 31، 32، 33 یہ 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، کل کے درس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کی آیت کریمہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 30 آپ کے سامنے اس کی تفسیر، اس کا ترجمہ پیش کیا گیا، جس میں یہ بتلایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر کیا کہ ہم زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے جا رہے ہیں، اپنا نائب بنانے جا رہے ہیں۔ تو اس کے جواب میں فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین میں ایسوں کو پیدا کر رہا ہے جو زمین میں فساد برپا کریں گے، خون خرابہ کرتے پھریں گے، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں، آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ محترم سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا یہاں پر آدم علیہ السلام کے شرف کو، ان کے فضل کو اور انسانوں کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وعلم آدم الاسماء كلها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتلا دیے، تمام چیزوں کے نام سکھلائے، تمام چیزوں کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھلایا۔ سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے اس آیت کریمہ میں، اس کے بعد جو 2 آیات ابھی آپ کے سامنے پڑھیں گے اس میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ فضیلت دی کہ ان کو علم دیا، علم سکھلایا، اور وہ علم فرشتوں کو نہیں سکھلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وہ علم سکھلایا، اور علم کے ذریعے سے آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت دی، اور وہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نہیں بتلائی۔ امام ضحاک نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے، اور اس روایت کو امام ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتلائے، یعنی انسان یعنی آدمی کون ہے، حیوان کون ہے، جانور کون ہے، جنگل کیا ہے، پہاڑ کیا ہے، ندی کیا ہے، پربت کیا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیالی کا نام بتلایا کہ پیالی کوپ کس کو کہتے ہیں، گوز کس کو کہتے ہیں، کیڑے مکوڑے کس کو کہتے ہیں۔ اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتلائے کہ یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، اس چیز کا نام یہ ہے، اس کو یہ کہتے ہیں، اس کو یہ کہتے ہیں، اور جتنی بھی چیزوں کا نام بتلایا کہ اس چیز کا یہ کام ہے، اس کا یہ کام ہے، اس کو اس کام میں لایا جاتا ہے، اور ان تمام چیزوں کی خصوصیت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائی کہ اس چیز کی یہ خصوصیت ہے، اس چیز کی یہ خاصیت ہے، یہ اس کے اندر یہ چیزیں ہیں، اس کے اندر یہ وشیشتائیں ہیں۔ محترم سامعین کرام، ان تمام چیزوں کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بتلایا اور سکھلایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وعلم آدم الاسماء كلها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھلائے۔ اس کی جو دلیل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ملتی ہے۔ صحیح البخاری کتاب التفسیر باب نمبر 2 حدیث نمبر 4476، 4476 نمبر کی حدیث ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب حشر کا میدان برپا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا میدان قائم ہوگا اور لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، تو اس وقت لوگ ایک دوسرے سے مشورہ کریں گے کہ ہماری طرف سے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کر کے سفارش کرے، ہمارے سامنے سے کوئی جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سفارش کرے کہ ہم لوگ اس پریشانی کے عالم سے ہٹ جائیں۔ تو لوگ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے
اور آنے کے بعد آدم علیہ السلام کو کہیں گے کہ آدم علیہ السلام آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے آپ کو پیدا کیا اور فرشتوں کے ذریعے سے سجدہ کروایا فرشتوں سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تمام چیزوں کے نام سکھلائے۔ اے آدم علیہ السلام آپ جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کر دیجئے تاکہ یہ جو مسئلہ بنا ہوا ہے، پریشانی کا عالم جو بنا ہوا ہے، یہ ختم ہو جائے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، ان کو اپنی غلطی یاد آ جائے گی، کہیں گے کہ مجھ کو شرم آتی ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں کیسے جاؤں؟ ایک کام کرو، میں نہیں جا سکتا ہوں، تم نوح کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ نوح جو ہے یہ پہلے رسول ہیں، پہلے پیغمبر ہیں، تم جاؤ، اللہ کے بڑے ہی بزرگ بندے ہیں وہ۔ تو لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو نوح علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے منہ دہلانے کے لائق نہیں ہوں، مجھ کو شرم آتی ہے اللہ کے سامنے جانے سے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں نے ایک ایسا سوال کیا تھا جس کے بارے میں مجھ کو علم نہیں ہے۔ انہوں نے سوال کیا تھا کہ میرا بیٹا ہے، آپ نے کہا تھا کہ ہمارے اہل و عیال بچ جائیں گے لیکن میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، تو یہ لا علمی میں انہوں نے سوال کیا تھا، کیونکہ ان کا بیٹا ضرور تھا لیکن توحید پر نہیں تھا، وہ حق پر نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں تھا، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک ایسا سوال کیا تھا جس کے بارے میں مجھ کو علم نہیں تھا، مجھ کو اس غلطی کا احساس آج بھی ہے، مجھ کو شرم محسوس ہوتی ہے، میں اللہ کے سامنے نہیں جا پاؤں گا۔ ایک کام کرو، تم ابراہیم خلیل اللہ کے پاس چلے جاؤ۔ ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جائیں گے لوگ، وہ بھی کہیں گے کہ نہیں، مجھ سے نہیں ہو پائے گا، ایک کام کرو، تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے لوگ تو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نہیں جا سکتا، مجھ کو شرم آ رہی ہے، کیونکہ میرے ذریعے سے مجھ سے ایک ناحق قتل ہو گیا تھا ایک آدمی کا، میں نہیں جا سکتا۔ ایک کام کرو، تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ اللہ کی کلمہ اور اس کی روح ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی بھیجے ہوئے ہیں اور بہت ہی بزرگ پیغمبر ہیں، تم ان کے پاس جاؤ۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ نہیں، مجھ سے نہیں ہوگا، ایک کام کرو، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ ایسے رسول ہیں، اللہ کے ایسے مقرب بندے ہیں کہ جن کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے سفارش کریں گے، اللہ ان کی سفارش کو قبول کرے گا، اور بہت سارے توحید پرست جو لوگ ہوں گے، جو توحید پرست ہوں گے، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو قبول کر کے نجات دے دے گا۔ تو یہ جو حدیث ہے بڑی لمبی حدیث ہے، اس حدیث کے اندر جو بات میں بتلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ لوگ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور آنے کے بعد کیا کہیں گے کہ اے آدم علیہ السلام آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے آپ کو پیدا کیا، فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا اور تمام چیزوں کے نام اللہ نے آپ کو سکھلائے۔ دیکھیے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تمام چیزوں کے نام سکھلایا۔ ابھی ہم لوگ بہت ساری چیزوں کے نام نہیں جانتے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک چیز کا نام اس کو سکھلاتے ہیں، پھر بھی وہ نہیں سیکھ پاتا ہے، جب وہ باہر نکلتا ہے تو لوگوں سے بہت ساری چیزوں کے نام سیکھتا ہے، جب پڑھنے جاتا ہے تو اسکولوں میں بہت ساری چیزوں کے نام سیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھلا دیے، اور نام سکھلانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھلائے، ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اور پھر انہی ناموں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ اچھا اس کو جانتے ہو؟ اچھا اس نام کی کوئی چیز جانتے ہو؟ اچھا اس نام کی کوئی چیز جانتے ہو؟ اللہ نے فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، تم نے جو بات کہی ہے اگر اس بات میں سچے ہو تو ان تمام چیزوں کے نام بتلاؤ، ان چیزوں کا کیا نام ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تم نے جو کہا نا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمارے علاوہ، فرشتوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ آپ ایسے کو پیدا کر رہے ہیں، ایسے کو خلیفہ بنا رہے ہیں جو زمین میں فساد برپا کرے گا اور جو زمین میں خون خرابہ کرتا پھرے گا، تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ اگر تمہارے علاوہ دوسرے مخلوق کو ہم زمین میں پیدا کریں اور خلیفہ بنائیں اور ان کو خلیفہ بنا دے تو وہ جو ہے میری نافرمانی کریں گے، فساد کریں گے، اور اگر تم کو بنائیں گے تم فرما برداری کرو گے، تو تم یہ بتلاؤ کہ ان چیزوں کے نام کیا ہے۔ فرشتوں نے فوراً کیا کہا سبحانک لا علم لنا، ہم کو نہیں معلوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو پاک ہے، جتنا علم دیا ہے مجھ کو اتنا ہی معلوم ہے، اس سے زیادہ نہیں معلوم ہے۔ تو جب تم کو معلوم نہیں ہے تو تم کو کیسے پتا چلا کہ انسان اس کو ہم زمین کے اندر پیدا کریں گے، خلیفہ بنائیں گے تو فساد برپا کرے گا؟ تم کو کیسے پتا چلا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر پیش کیا اور بتلایا کہ جب فرشتوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام ناموں کو پیش کیا اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ان باتوں ان ناموں کے بارے میں بتلاؤ، قالوا، تو فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اللہ تیری ذات پاک ہے، جو تو نے سکھلایا ہے ہم بس اتنا ہی جانتے ہیں، اور بے شک تو ہی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔
یعنی علیم بھی تو ہے، حکیم بھی تو ہے، خبیر بھی تو ہے. تو جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے علم دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے علم سے محروم رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہی حکیم ہے، حکمت والا ہے، تیرے ہر فیصلے کے اندر حکمت ہے. سامعین کرام، یہاں پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ علم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے مقابلے میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو افضل بنایا اور انسان کو افضل بنایا. اگر انسان کے پاس علم ہے اور علم کے ساتھ ساتھ انسان کے پاس عمل ہے تو وہ فرشتوں سے بھی زیادہ افضل ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا. جب فرشتوں نے کہہ دیا کہ تو ہی جاننے والا اور حکمت والا ہے، ہم کچھ نہیں جانتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم جن چیزوں کے نام ہم نے فرشتوں کے سامنے پیش کیے ہیں ذرا ان چیزوں کے بارے میں بتلاؤ، ان کا نام تم بتلاؤ کہ وہ کیا ہے، کس کو کیا کہتے ہیں بتلاؤ. تو فلما انبأہم باسمائہم قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم تم ان چیزوں کے نام بتلاؤ. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا فلما انبأہم باسمائہم، اور جب آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام ایک ایک کر کے گنا دیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہوں، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، اور وہ بھی جانتا ہوں جس کو تم چھپاتے ہو. اس کی تفسیر میں زید بن اسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ جتنے نام میں نے فرشتوں کے سامنے بیان کیے ہیں ذرا اس نام کو تم بتلاؤ، تو آدم علیہ السلام نے فوراً جبرائیل امین کی طرف انگلی اٹھا کر کے کہا کہ تم جبرائیل ہو، میکائیل کی طرف انگلی اٹھا کر کہا کہ تم میکائیل ہو، اسرافیل کی طرف انگلی اٹھا کر کہ تم اسرافیل ہو. جو چیز سامنے نظر آ رہی تھی وہ سب چیز ہے، اس کو یہ کہتے ہیں، اس کو یہ کہتے ہیں. یہاں تک کہ کوا کا بھی نام بتلایا، تفسیر کے اندر آتا ہے کہ پیالے کا نام بتلایا، کبوتر کا نام بتلایا، ہر چیز کا نام بتلایا. کہا کہ جبرائیل آپ کا کام یہ ہے، میکائیل آپ کا کام یہ ہے، اسرافیل آپ کا کام یہ ہوگا. یہ چیز جو ہے اس کو اس کام میں لایا جاتا ہے. تمام چیزوں کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام نے جب بتلا دیے تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نے تم کو نہیں بتلایا تھا کہ آسمانوں اور زمین کے تمام غیب کے علم کو میں جانتا ہوں. جو تم اپنے منہ سے ظاہر کرتے ہو میں اس کو بھی جانتا ہوں، جس چیز کو تم چھپاتے ہو دل میں اس کو بھی جانتا ہوں. مفسرین نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کا مطلب یہ ہے کہ جتنا انسان ظاہر کرتا ہے اس ظاہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ جس قدر جانتا ہے، انسان اپنے دل کے اندر یا اللہ کی مخلوقات اپنے دل کے اندر جو بات چھپائے اللہ اس کو بھی جانتا ہے. اور ابلیس نے جو غرور کرتے ہوئے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اور غرور کو اپنے دل کے اندر چھپایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو بھی جانتا ہوں. مفسرین نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ، یعنی جو تم ظاہر کرتے ہو میں اس کو بھی جانتا ہوں، جس کو تم چھپاتے ہو میں اس کو بھی جانتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں نے منہ سے کیا ظاہر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا آپ ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے جو زمین میں فساد برپا کرے گی اور جو زمین میں فتنہ و فساد کرے گی، خون خرابہ کرے گی. یہ بات انہوں نے منہ سے بول کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ظاہر کیا تھا، لیکن دل میں ان کے ایک اور بات تھی. ان کے دل میں کیا بات تھی کہ میرا اللہ تبارک و تعالیٰ، ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کے مقابلے میں کسی مخلوق کو نہیں پیدا کریں گے، اس کو زیادہ افضل نہیں بنائیں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، علم سے ان کو نوازا اور فرشتوں کے مقابلے میں ان کو افضلیت دی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. ان تمام باتوں کے پس منظر میں ہمارے لیے غور و فکر کا مقام یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنا افضل بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنا علم دیا ہے، عقل دیا ہے، تو ہمارے اوپر بھی فرض ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کریں، اپنے نفس کی فرما برداری نہ کریں، اللہ کی فرما برداری کریں. اللہ جیسے چاہتا ہے ویسی زندگی گزاریں اور دنیا میں بھی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں
اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول کا اتباع اور فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔